حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اوائل زندگی میں یہ معمول تھا کہ آپ نماز عشاء باجماعت خرقان میں ادا کر کے حضرت بایزید بسطامی کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے بسطام روانہ ہو جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں دعا کرتے: خدایا، جو خلت تو نے بایزید کو عطا کیا ہے وہ ابو الحسن کو بھی عطا فرما۔ پھر زیارت سے فارغ ہو کر خرقان واپس ہوتے اور تمام راستے میں اپنے شیخ کریم کے مزار کی طرف پیٹھ نہ کرتے اور نماز فجر عشاء کے وضو کے ساتھ خرقان میں ادا فرماتے۔ بارہ برس کی مسلسل حاضری اور دعاؤں کے بعد مزار مبارک سے آواز آئی: اے ابو الحسن، تمہارے بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر عرض کرنے لگے: میں ان پڑھ ہوں، رموز شریعت سے چنداں واقف نہیں۔ آواز آئی کہ تم نے جو کچھ خداوند قدوس سے مانگا وہ تمہیں مل گیا، فاتحہ شروع کیجئے۔ جب آپ خرقان واپس پہنچے تو قرآن مجید ختم کر لیا اور علوم ظاہری و باطنی آپ پر منکشف ہو گئے۔ ایک روز حضرت شیخ عبداللہ داستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک تھال پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا۔ شیخ موصوف نے تھال میں ہاتھ ڈال کر ایک زندہ مچھلی نکال لی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے نظر کی تو سامنے ایک گرم تنور نظر آیا۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی نکالی اور فرمایا: پانی میں سے زندہ مچھلی نکالنا آسان کام ہے، مزہ تو جب ہے کہ آگ سے مچھلی نکالی جائے۔ شیخ نے کہا: آؤ ہم دونوں اس تنور میں کود پڑیں، پھر دیکھیں کہ کون زندہ نکلتا ہے۔ آپ نے ارشاد کیا: اے ابو عبداللہ، ہم اپنی نیستی میں چلے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی ہستی کے ساتھ کون نکلتا ہے۔ شیخ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کے ایک مرید نے درخواست کی کہ مجھے کوہ لبنان میں جا کر قطب عالم کی زیارت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ مرید سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے لبنان پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک جنازے کے سامنے قبلہ رو بیٹھے ہیں۔ مرید نے پوچھا کہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ قطب عالم کا انتظار ہے، وہ ہر روز یہاں 5 وقت نماز کی امامت کرتے ہیں۔ یہ سن کر مرید بہت خوش ہوا کہ اب زیارت ہو جائے گی۔ قطب عالم تشریف لائے اور امام بن کر نماز جنازہ ادا کی۔ مرید پر دہشت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگ مردے کو دفنا چکے تھے اور قطب عالم تشریف لے جا چکے تھے۔ مرید نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا جو قطب عالم کے نام سے پہچانا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں۔ مرید نے پھر پوچھا کہ اب آپ کب تشریف لائیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ اب دوسری نماز کے وقت جلوہ افروز ہوں گے۔ اس پر مرید رونے لگا اور کہا کہ میں ان کا مرید ہوں، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہی قطب عالم ہیں، ورنہ یہ دور دراز کا سفر اختیار نہ کرتا۔ تم میری سفارش کرنا کہ مجھے خرقان لے چلیں۔ جب نماز کا وقت آیا، آپ تشریف لائے، امامت فرمائی اور جب سلام پھیرا تو مرید نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا کہ میں بہت پشیمان اور شرمسار ہوں، خدا را مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تجھے اس شرط پر خرقان لے چلتا ہوں کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے کسی پر ظاہر نہ کرے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے
کہ اس جہان میں مجھے خلقت سے پوشیدہ رکھے، چنانچہ مجھے سوائے با یزید بستامی کے کسی مخلوق نے نہیں دیکھا۔ آپ سماع بالکل نہیں سنتے تھے، لیکن جب شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کے لیے آئے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اجازت طلب کی کہ قوال کچھ گائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں سماع کی بالکل رغبت نہیں ہے، مگر آپ کی موافقت اور دلجوئی کے لیے سن لیتے ہیں۔ قوالوں نے ایک شعر پڑھا تو شیخ ابو سعید نے کہا، اے شیخ، اب وقت ہے کہ آپ اٹھیں۔ آپ اٹھے اور اپنی آستین کو 3 بار حرکت دی اور 7 مرتبہ قدم مبارک زمین پر مارا۔ خانقاہ کی تمام دیواریں آپ کی موافقت میں ہلنے لگیں۔ شیخ ابو سعید نے کہا، اے شیخ، اب بس کیجئے، ورنہ خانقاہ کی تمام دیواریں خراب ہو جائیں گی، اور قسم ہے خداوند ذوالجلال کی کہ زمین و آسمان بھی آپ کی موافقت میں رقص کرنے لگیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے ابو سعید، سماع اس شخص کے لیے جائز ہے جس کی نظر اوپر عرش معلی تک پہنچے اور نیچے تحت الثری تک ہو۔ اور پھر اپنے مرید سے ارشاد کیا کہ اگر تم میں سے کوئی دریافت کرے کہ رقص کیوں کرتے ہو تو یہ جواب دینا کہ ان لوگوں کی موافقت میں جو ہو گزرے ہیں اور وہ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے ہاں جاؤ کی چند روٹیاں موجود تھیں جو آپ کی اہلیہ نے خود پکائی تھیں۔ لوگوں کا خاصا اجتماع تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ان روٹیوں پر چادر ڈال دو اور جتنی روٹیاں چاہو نکال نکال کر باہر بھیجتی رہو۔ اہلیہ نے ایسا ہی کیا۔ خادم روٹیاں لاتا رہا اور لوگ ذوق و شوق سے کھاتے رہے، لیکن وہ روٹیاں جوں کی توں باقی بچی رہیں۔ مگر جب آپ کی اہلیہ نے چادر اٹھائی تو کوئی روٹی باقی نہ رہی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، تو نے غلطی کی، اگر چادر نہ اٹھاتی تو قیامت تک اسی طرح چادر کے نیچے سے روٹیاں نکلتی رہتیں اور خلق خدا کھاتی رہتی۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ میری قبر 30 گز گہری کھودنا تاکہ حضرت بایزید بستامی کی قبر سے اونچی نہ رہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ خرقان کی نسبت بستام شہر بستی میں واقع تھا۔ اگر آپ کی قبر اونچی رہتی تو یہ ترک ادب ہوتا کہ پیر کی قبر نیچے اور مرید کی قبر بلند ہے۔ آپ کا وصال 10 محرم الحرام 425 ہجری بمطابق 5 دسمبر 1033 عیسوی بروز بدھ ہوا۔ خرقان ایران میں آخری آرام گاہ ہے جو آج تک مرجع خاص و عام ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔